बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारा जाए। रमज़ानुल मुबारक में कौन से ऐसे मामूलात होने चाहिए कि जिससे हमारी बख्शिश हो सके। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक पैकेज है जिसकी मुद्दत बहुत महदूद है। जिस कदर चाहें हम इससे फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा वही उठाता है जो अक्लमंद हो। हदीस मुबारका में है कि रमज़ान की पहली रात ही से शैतानों और सरकश जिन्नों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है कि ए खैर के तलब करने वाले आगे बढ़ और ए शर के तलब करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से दोज़ख से बहुत से लोग आज़ाद किए जाते हैं और ये वाक़या रमज़ान की हर रात में होता है। इस महीने की मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की तरफ से नेकियों और रहमतों का सेल मेला लगा हो और हमने वो सेल मेला लूटना है। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड वाले साल में कई बार सेल लगाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर लें। कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन हम कहते हैं कि ये सस्ती है, चलो ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आजकल अल्लाह ताला की तरफ से सेल लगी हुई है और हर इबादत का स्वाब डबल है। जैसा कि फ़र्ज इबादत का स्वाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नफली इबादत का स्वाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। अब इन सारी बरकतों और रहमतों को हम कैसे समेट सकते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि रमज़ान से पहले पहले अपने तमाम दुनियावी कामों को निपटाने की मुकम्मल कोशिश करनी है ताकि रमज़ान में हम यकसुई के साथ इबादत कर सकें। अब ये दुनियावी काम है क्या? घर की सफाइयाँ, ईद की तैयारियाँ और अफ्तारी की तैयारियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं घर की सफाइयों की। रमज़ान के आखिरी अशरे में जबकि ईद करीब आ रही होती है तो हम ईद के लिए घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं और वही एक अशरा सबसे ज़्यादा कीमती है क्योंकि उसमें हमने लैलतुल कदर की तलाश में रात को क़याम भी करना है। अक्सर लोग एतकाफ़ भी करते हैं और बाकी ज़िक्र व अज़कार भी करना होता है। इसलिए आपने सारा घर रमज़ान से पहले ही साफ़ कर लेना है ताकि इन सारी सफाइयों के चक्रों में हमारी इबादत में किसी किस्म का खलल ना आए। फिर दूसरे नंबर पे ईद की तैयारियां। उसमें आ जाते हैं कपड़े सिलाई करवाना, जूते खरीदना और मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाजार के चक्कर लगाना। तो ये सारा काम भी आप लोगों ने रमज़ान से पहले करना है ताकि हमारा इस कीमती महीने का एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। फिर बात करते हैं अफ्तारी की तैयारियों की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल समोसे, रोल और पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नामुमकिन है। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए तो हम कहते हैं कि आज अफ्तारी का मज़ा नहीं आया। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें खाएं तो रमज़ान से पहले ही रोल और समोसे बनाकर फ्रीज कर लें ताकि रमज़ान में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर हम रमज़ान में खाने पीने के कामों में ही लगे रहे तो हम अपने मकसद से हट जाएंगे और कोशिश करें कि आम दिनों के मुकाबले में खाना कम से कम खाएं ताकि अच्छी तरह से इबादत हो सके। कुछ लोगों की सहरी, पराठे, नहारी और पाए के बगैर मुमकिन नहीं होती। उसके बाद फिर उन्हें नींद बहुत आती है। इसी तरह पूरा दिन जो है वो सोकर गुजर जाता है। इस तरह से हमारा रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें और रूहानियत को महसूस करें, जैसा कि कम सोना, कम खाना, कम बोलना, सच बोलना और आंखों में हया रखना। ये सब रूहानियत की निशानियाँ हैं। दुनियावी कामों के बाद अब हम बात करते हैं नमाज की। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही पूछा जाएगा। इसलिए हमने इस रमज़ान कोशिश करनी है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जब नमाज का टाइम हो जाए तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हों या फिर काम करने वाली मुलाजमा हो, आपने उसको भी नमाज की दावत देनी है। कहना है पहले नमाज पढ़ते हैं, बाद में हम काम कर लेंगे। और अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं। जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो अपने बच्चों को भी अपने साथ खड़ा करें, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। और एक वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया था कि बच्चों को नमाज का आदी कैसे बनाया जा सकता है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें और जिंदगी भर के लिए अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, क्योंकि बच्चों को बार बार नमाज का कहने से वो भी तंग होते हैं और आप लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए छोटी उम्र में ही बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। और ये रमज़ान का महीना सबसे बेस्ट मंथ है। जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में अल्लाह ताला ने उनके माँ बाप से ही पूछना है।
اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک مومنین کے گھر عرش تک روشن ہیں۔ ان گھروں کو ساتوں آسمانوں کے مقرب فرشتے پہچانتے ہیں کہ یہ نور مومنین کے گھروں کا ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلہ و پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ وسائل کی کمی اور مسائل کی بھرمار اس قدر زیادہ ہے کہ روح اور جسم کا رشتہ باقی رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ایک مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں سے ایمان والوں کے واسطے شفا اور رحمت اتارتے ہیں۔ یہ تھی قرآن پاک کی اہمیت۔ اس رمضان سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے۔ جب صبح سحری کے لیے اٹھیں، سب سے پہلے تہجد پڑھیں، پھر سحری اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ پھر باقی ذکر و اذکار کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر اٹھ کر اپنے روزمرہ کے کام نپٹا لیں، پھر ظہر کی نماز اور پھر قرآن پاک۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیں۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ کچھ خاص سورہ آپ سلیکٹ کر لیں کہ رمضان میں نے ان کو پڑھنا ہے، یا پھر اگر آپ پورا قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں تو آپ قرآن پاک سٹارٹ کر لیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو چھونا عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا عبادت، اور رمضان میں ویسے ہی ہر عبادت کا ثواب ڈبل ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا موقع ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ذکر و اذکار اور دعاؤں کی۔ رمضان میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو ضرور دوں گا۔ جیسے تہجد کے ٹائم، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، تراویح پڑھنے کے دوران یا اس کے بعد ہمارے پاس کتنے موقع ہیں کہ ہم ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر دعاؤں کی بات کریں تو سحری کے ٹائم کی دعا ہمارے پاس ہے، افطاری کے ٹائم کی دعا ہے، پھر رمضان کے 3 عشرے ہیں، ان کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ یہاں میں کچھ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شرم والا ہے، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا۔ اور جب روزے دار روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو سوچے کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اپنے بچوں کو روزے کے بارے میں بتائیں، گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کریں، ایک خاص ٹائم مقرر کریں، سب کو جمع کریں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں، بچوں کو ان کی سنتوں کے بارے میں بتائیں، احادیث کے بارے میں باتیں کریں۔ بہت سارے ٹاپک ہیں، آپ کسی بھی بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ فقراء، مساکین، بالخصوص قریبی رشتہ داروں کا مالی اعتبار سے خیال رکھیں اور صدقہ خیرات کی کثرت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی صدقہ اور خیرات کے بارے میں بتائیں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے چیریٹی باکس بنا کر دیں تاکہ ان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مدد جو ہے وہ پیسوں سے ہی ہوتی ہے، آپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے، جوتے جو اچھی حالت میں ہوں وہ بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ جس کو آپ یہ کپڑے اور جوتے دے رہے ہیں اس کے پاس یہ بھی لینے کی استطاعت نہ ہو۔ اور بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں جو آپ کو لگے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا وہ چیز میرے پاس زیادہ ہے، تو آپ اس طرح سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کو اچھا مشورہ دے لیں، کسی کا دکھ سن لیں، اس طرح سے بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات، اس رمضان میں کوشش کریں کہ اگر کسی ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ یا بغض ہے یا کسی سے قطع رحمی ہو تو دل صاف کر لیں اور صلح میں پہل کریں۔ یاد رکھیں دل میں کینہ رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ روزے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھیں اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، اور اگر کہیں لڑائی کا ماحول بننے بھی لگے تو خاموشی سے سائڈ پر ہو جائیں اور کہیں کہ میرا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے معمولات دیکھیں کہ وہ کیسے رمضان گزارتے تھے۔ روزہ جو ہے وہ خوشی کا نام ہے، پلیئر ہے ایک، اسی لیے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں، بالخصوص تاک راتیں جاگ کر گزاریں۔
عید کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی اجرت اور انعام وصول کرنے کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان رات بازاروں میں ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کر بھی اگر آپ لوگ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں تو جیسے ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اس مہینے، اسی طرح گناہ بھی ڈبل ملے گا۔ کچھ لوگ رمضان میں ساری رات جاگ کر گیم کھیلتے رہتے ہیں، اب ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ مہینہ ہے، اس لیے اس میں ہمارے اعمال بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اور ہم نے خود سے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا اور معجزاتی طور پر ہم بدل جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھرپور کوشش کریں، اپنے اوپر پوری محنت کریں تاکہ رمضان کی ہر نعمت کا فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اس رمضان ہم ایک اور کام بھی کریں گے، ہم ایک رمضان ڈائری بنائیں گے جس میں ہم اپنے روزمرہ کے اذکار، نوافل اور درود شریف کے بارے میں لکھیں گے۔ ہر تسبیح کی خاص مقدار آپ سوچ لیں کہ ایک دن میں نے اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے اور باقی دعائیں بھی اتنی کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے سوچ لیا کہ درود شریف میں نے ایک دن میں 1000 دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ 1000 بار پڑھ کے ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے آپ 1000 سے کم پڑھیں، وہ بھی آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ پھر جب ہم ان کی مقدار کو کمپیریزن کریں گے اور جس دن ہم نے کم درود شریف پڑھا ہے ہمیں اس دن فکر ہوگی کہ آج کم پڑھا ہے تو اس لیے کل میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں گی۔ اس طرح سے یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے جس سے آپ باقاعدگی کے ساتھ اپنی تمام عبادات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا رمضان گزارنے کی توفیق دے جیسا رمضان گزارنے کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔